سیلاب سے اندرون سندھ سینکڑوں بستیاں زیرآب، کنکوٹ میں کچے کے درجنوں گاؤں ڈوب گئے۔ دادود شہر، خیرپور ناتھن شاہ اور جوہی میں ہر طرف پانی ہی پانی۔ عمرکوٹ کی سرحدی نہر میں 2 مقامات پر شگاف پڑ گیا۔ لوگوں کی نقل مکانی۔ ٹنڈوالہ یار کے مقیم اب بھی خشکی کی تلاش میں، پینے کے لیے سیلاب کا پانی استعمال کرنے پر مجبور۔ سندھ بھر میں سیلاب متاثر حکومتی امداد کے منتظر۔ ریلوے ٹریک بھی تاحال زیرآب، ٹرینوں کا شیڈول بھی درم برم۔ منفی حربے اختیار کرنے والوں کو خبردار کرتا ہوں، دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو کارنر ٹائیگر بن جاؤں گا۔ اب بھی وقت ہے، صاف اور شفاف الیکشن کراؤ، اپنے آپ کو بچاؤ اور ملک کو بھی بچاؤ۔ ایک کال دوں گا اور تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ عمران خان کا بہاولپور میں عوام کے سمندر سے خطاب، کہا چوروں کا ٹولہ ملک کو اندھیروں میں لے کر جا رہا ہے، ریکارڈ توڑ مہنگائی کر دی، جب تک بڑے ڈاکو قانون کے کٹہرے میں نہیں آئیں گے ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ سیاسی اور معاشی استحکام کا واحد حل فوری انتخابات ہیں، ثابت کروں گا زرداری مافیا کو شکست دینے کے لیے سندھ کے لوگ بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ تحریک انصاف آج فیصل آباد میں پنڈال سجائے گی۔ عمران خان کی اپنے پیغام میں عوام سے جلسے میں شرکت کی اپیل۔ عمران خان کا رجحان کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، امداد اور بحالی کے کام کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا رجحان میں بورنج اور سوارا ڈیم بہت ضروری ہیں، یہ ڈیم بنے ہوئے ہوتے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ پوری قوم سے کہتا ہوں سیلاب متاثر مشکل میں ہیں، ان کی مدد کریں، متاثرہ علاقوں میں جائیں اور لوگوں کی ضروریات بتائیں، مچھردانیاں فراہم کی جائیں۔ وکلا کنونشن سے خطاب میں کہا جہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے وہاں انصاف نہیں ہوتا، انصاف کے لیے قانون کی حکمرانی ضروری ہے۔ ملک پر مافیاز کا قبضہ ہے، ان سے نجات کے لیے جہاد ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں سیلاب سے متاثرہ شاہراہوں اور پلوں کی تعمیر اور بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ پہلی ترجیح ملک کے تمام حصوں کا رابطہ بحال کرنا تھی۔ قلیل مدت میں تمام بڑی شاہراہیں اور قراقرم ہائی وے ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی فلڈ رسپانس سینٹر کے پہلے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ، کہا موجودہ تباہی اور وسائل سے بڑی ہے، سیلاب سے 10 لاکھ سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا، حکومت اور ادارے اس آفت کا تنہا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سیلاب ہمیں درس دے گیا کہ اپنی غلطیاں سدھاریں، ندی نالوں پر تجاوزات قائم نہ کریں۔ پاکستان کا عالمی مالیاتی اداروں سے امداد لینے کا فیصلہ، ملکی معیشت کو $10 ارب سے زائد کا نقصان پہنچا ہے۔ مشکل وقت میں پاک افواج عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ ملک بھر میں 147 ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں، متاثرین کو کثیر تعداد میں ٹینٹ اور ادویات فراہم کی گئی۔ ڈی جی ISPR میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں افواج پاکستان متاثرین کی مدد کے لیے کوشاں ہیں، جوانوں نے جان خطرے میں ڈال کر امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا، ہمارے افسران اور جوان ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہوئے۔ پاک فوج کا سیلاب متاثرین سے اظہار یکجہتی، یوم دفاع کی تقریب مؤخر کرنے کا اعلان۔ خیبر کے پہاڑوں سے لے کر حیدرآباد کی تنگ گلیوں تک پاک فوج کے جوان سیلاب متاثرین کی امداد میں دن رات مصروف۔ سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ خود بھی میدان عمل میں۔ آرمی چیف نے امدادی سرگرمیوں کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کی، عالمی برادری سے بھی تعاون کی اپیل کی۔ آرمی چیف کی ہدایت پر فوجی جوانوں نے پہاڑوں پر پھنسے دریا میں گھرے انسانوں کو بچایا، ہزاروں خواتین، بچوں اور بوڑھوں کو محفوظ مقامات تک پہنچایا۔ دادو میں سیلاب سے متاثرہ بچی کو سانپ نے کاٹ لیا، پاک فوج نے اطلاع ملتے ہی بچی کو ریسکیو کیا، ہیلی کاپٹر کے ذریعے محفوظ مقام پر منتقل کیا اور امدادی پاک فوج کے جوانوں کی بروقت کوشش سے بچے کی جان بچائی گئی۔ سیلاب سے متاثرہ افراد کی امداد اور بحالی کے کاموں کے لیے پاک فضائیہ کی ٹیمیں بھی مسلسل کوشاں۔ سندھ اور بلوچستان کے متاثرین کے لیے فیصل بیس کراچی سے امدادی اشیاء بھجوائی جا رہی ہیں۔ ایئر وائس مارشل زعیم افضل کہتے ہیں جہاں زمینی راستے سے رسائی ممکن نہیں وہاں ہیلی کاپٹر سے راشن پہنچایا جا رہا ہے۔
कुंबर शहदाद कोट में सैलाब में फंसे अफराद को निकालने के लिए पेट्रोल के पैसे मांगने की शिकायत। मुतासरीन ने मुबैना तौर पर पैसे मांगने वाले रजाकारों से कहा, हुकूमत ने आपको कश्ती लोगों को मुंतकिल करने के लिए दी है, आप लोग पैसे किस चीज़ के मांग रहे हैं। मुतासरीन ने मुतालबा किया हुकूमत और जिला इंतजामिया फौरी मामले का नोटिस ले। जामशोरे में सैलाब मुतासिरीन की मुंतकली के दौरान कश्ती दरियाए सिंध में उलट गई। 4 बच्चे और खातून जाबहाक कश्ती में 15 अफराद सवार थे। 10 को बचा लिया गया। खैरपुर में कुंभ के करीब नकासी आप पर झगड़ा। एक शख्स असलहा लेकर सड़क पर निकला आया, कहने लगा मेरी जमीन पर पानी क्यों छोड़ रहे हो। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लाड़काना में सैलाब मुतासरीन ने सूबाई वज़रा को घेर लिया। पीपी रहनुमाओं से मदद की दुहाई। इमदाद न मिलने पर नारेबाजी। वज़ीर आला सिंध का सहवन का दौरा। झांगरा और बजारा का फिजाई जायजा लिया। कहा मंछर पर पानी की सतह बुलंद होने से कई देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके। बंद में जगह जगह से शिगाफ पड़े हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात शजील मेमन कहते हैं सैलाबी इलाकों से पानी की निकासी का काम जारी है। हम सबको फ्लड रिलीफ के लिए कोऑर्डिनेशन के जरिए काम करना पड़ेगा। बारिश और सैलाब से मुल्क भर में 1290 अमदात हुई। सिंध में 464%, बलूचिस्तान में 436% ज्यादा बारिश हुई। 243 पुल, 40 लाख घरों, 33,000 से ज्यादा लाइव स्टॉक का नुकसान हुआ। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज की मीडिया ब्रीफिंग। मेजर जनरल जफर इकबाल की मुखय्यर हजार से बढ़ चढ़ कर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की अपील। कहा मुल्क भर में सेंटर्स कायम किए गए हैं। लोगों से गुजारिश है इमदादी सामान सेंटर्स तक पहुंचाएं। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब से मजीद 4 अफराद जाम बहक। सूबे में अमवात की मजमूई तादाद 259 हो गई। दीगर सूबों से राब्ता 2 हफ्ते बाद भी मुनक़ता। रास्तों की बंदिश के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। कोयटा चमन शाहराह ब्लॉक कर दी। ट्रकों की कतारें लग गईं। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुअत्तल। कोयटा, खुजदार, पशीन, कल्लात और मस्तूंग में 15 दिन से गैस की फराहमी बंद। शहरी अजियत में मुब्तला। IMF का तारीख का सख्त तरीन शराइत का पैकेज। पाकिस्तानियों की चीखें निकालने को तैयार। मुल्क को पेदरपे शराइत का सामना करना होगा। दस्तावेज के मुताबिक हुकूमत को इमरान हुकूमत का फरवरी में रिलीफ पैकेज खत्म करना होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 50 रुपए करके 855 अरब रुपए अवाम से वसूल करना होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर 10.5% सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा। बिजली पर सब्सिडी मरहलावार खत्म करना होगी। IMF की शर्त से बिजली का टैरिफ 26 रुपए फी यूनिट तक पहुंच जाएगा। मुंतखब अरकान अफसराओं के असासों की तफसील अवाम जान सकेंगे। मौजूदा हुकूमत के पास ऑप्शन ही नहीं कि IMF से बातें मनवा लें। माहिर मौशियात शब्बर जैदी कहते हैं IMF रिपोर्ट में वाज़ेह खतरात से आगाही दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को 10 से 12 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी चाहिए। सरमायाकारी ना आई तो पाकिस्तान डिफॉल्ट में चला जाएगा। इस वक्त हम वाशिंगटन के गुलाम हैं क्योंकि हम कर्जे वापस नहीं कर सकते। चार माह में मुल्क का कर्जा 9.4 बिलियन मजीद बढ़ चुका। इन्होंने IMF के सख्त शराइत को माना है। हम तो IMF के आगे खड़े हो जाते थे। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं गैस की कीमत 53% बढ़ने वाली है। टैक्सेस की भरमार होने वाली है। इस वक्त मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है। यूटिलिटीज की कीमतें एक बार फिर नहीं मरहलावार बढ़ाई। इस मुश्किल सूरत हाल में कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा। कराची में फी किलो आटा 107 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुकाबले में कराची में 20 किलो आटे का थैला 1160 रुपए तक महंगा हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में हैदराबाद में 20 किलो आटे का थैला 180, कोयटा और खुजदार में 100 रुपए तक महंगा हुआ।
PRC قانون میں تبدیلی کا معاملہ، MQM کا فیصلے کے خلاف عدالتوں میں جانے کا فیصلہ۔ MQM پاکستان کا کہنا ہے PRC کی مدت 3 سال سے کم کر کے 1 سال کرنے کی تجویز سندھ کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ سندھ میں بڑے پیمانے پر جعلی ڈومیسائل اور PRC بنائے گئے۔ جعلی ڈومیسائل کیس کے باوجود PRC کی مدت کم کرنے کا مشورہ سوچی سمجھی سازش کی کڑی ہے۔ جنگ ستمبر کے فضائی مارکے پر مبنی مختصر دستاویزی فلم جاری۔ ترجمان پاک فضائی کے مطابق دستاویزی فلم میں فضائیہ کے سپوتوں کی جرت اور بہادری کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ڈاکیومنٹری میں 4 ستمبر کو لڑے جانے والے فضائی مارکے کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ ایشیا کپ میں آج روایتی حریف آمنے سامنے ہوں گے۔ سپر 4 مرحلے میں پاکستان اور بھارت کا میچ آج شام 7 بجے ہوگا۔ فاسٹ بولر شاہنواز دھانی انجری کے باعث بھارت کے خلاف میچ سے باہر۔ حارث رؤف کہتے ہیں بھارت سے پچھلا میچ بھی سنسنی خیز ہوا تھا، کوشش کریں گے آج کامیابی حاصل کریں۔ اور ایشیا کپ کے سنسنی خیز مقابلے جاری۔ سری لنکا نے افغانستان کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 176 رنز کا ہدف آخری اوور میں حاصل کیا۔ مینڈس 36 اور نسان کا 35 رنز بنا کر نمایاں رہی۔ افغانستان نے پہلے کھیل کر 6 وکٹس پر 175 رنز بنائے تھے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔